اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی ہم تلاوت کر رہے ہیں، سورۃ نمبر 6 سورہ انعام، اس کی آیت نمبر 101 پڑھیں گے۔ بدیع السماوات والارض، لفظ ہے نا بدا، سٹارٹ ہوئی، سٹارٹ ہونا، جیسے کہتے ہیں نا بدعت، لوگ کہتے ہیں کوئی نئی چیز بنا دی۔ بدیع السماوات والارض، زمین و آسمان اس سے پہلے نہیں تھے، زمین و آسمان اس نے بنایا۔ زمین و آسمان کا بنانے والا، انا یکون لہ ولد، اس کی کیوں کر ہو اولاد۔ زمین و آسمان کا مطلب سے مراد زمین اور آسمان، اللہ تعالیٰ جو بات کرتا ہے نا، دیکھو وہ کل کائنات کا خالق ہے۔ جب اس نے کہا ہے کہ بشر کے لیے نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے، کیوں؟ سوچو تو صحیح نا، ہمارا اس سے وہ لیول ہی میچ نہیں کرتا، تو وہ ہم سے بات کرنے کے لیے وہ ہمارے اندر سے وہ بندے چنتا ہے کہ یہ میں ان کی طرف رسول بھیجوں گا جن کو میں پیغام دوں گا، یا کسی میں وحی کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جو بات کر رہا ہے کہ یہ قرآن کی بہت ویلیو ہے اس الفاظ کی، کہ تمہیں آسمان میں مخلوق نظر آئے گی، تمہیں زمین میں مخلوق نظر آئے گی۔ یہ جو زمین و آسمان کو پیدا کیا اس نے، یہ خالی نہیں پیدا کر دیا، مخلوقات سے بھرے ہوئے ہیں۔ آسمان پانی برساتا ہے، زمین اناج نکالتی ہے، اس نے پہاڑ ہیں جس میں خوراکیں ہیں، سب کی بات کر رہا ہے کہ وہ پیدا کرنے والا آسمانوں اور زمین کا، کہ سب کچھ اس نے بنایا ہے، سب کچھ اس نے خود بنایا ہے۔ انا یکون لہ ولد، اس کی کیوں کر ہو اولاد۔ ولم تکن لہ صاحبہ، اور نہیں ہے اس کی کوئی بیوی۔ ولم تکن لہ صاحبہ، اس کی بیوی نہیں ہے۔ وخلق کل شیء، وہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ وہو بکل شیء علیم، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ذالکم اللہ، یہ ہے ذالکم اللہ، یہ ہے تمہارا اللہ، ربکم، جو تم کو پالتا ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی ایسا نہیں جس کو الہ مانا جائے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے، جس کا عبد بنا جائے۔ خالق کل شیء، ہر چیز کو پیدا کرنے والا، فاعبدوہ، بس تم اسی کو الہ مانو، اسی کی عبادت کرو، اسی کے عبد بنو۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِیلٌ، وہ ہر چیز کے اوپر نگہبان ہے۔ لا تدرکہ الابصار، تدارک کا مطلب، ابھی لوگ اس کا ترجمہ دیں، ہاں انہوں نے صحیح ترجمہ لکھا ہے، نہیں پا سکتی اس کو۔ لا تدرکہ الابصار، کہ اس کا مطلب دیکھنا نہیں ہے۔ لا تدرکہ الابصار، بصارت کا مطلب ہوتا ہے کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے تو جو تم سمجھو گے اور تم جو رزلٹ نکالو گے کہ یہ چیز ہے، وہ ہے تمہاری بصارت۔ لا تدرکہ الابصار، اس کو کوئی آئیڈینٹیفائی پہنچ نہیں سکتا کہ وہ کیا ہے، کیسے آیا، کب بنا۔ اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا لا تدرکہ الابصار، وہو یدرک الابصار، وہو اللطیف الخبیر، وہ ہے پانے والا سمجھنے، وہی ہر چیز کو کھول سکتا ہے، پرکھ سکتا ہے۔ اس کو ڈیفائن کر رہا ہے، وہو اللطیف، لطیف کا مطلب ہوتا ہے باریک، ایک کثیف ہوتا ہے موٹا، ایک لطیف ہوتا ہے باریک۔ وہو اللطیف الخبیر، وہ باریک سے بہت ہی مائکروسکوپک، تو ہم مائکرو بھی تو ایک لفظ ہے نا، مائکرو، پھر نینو بولو گے، پیکو بولو گے، تو ہم نے خود بنایا نا کہ وہ باریک سے باریک چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ یہ مطلب ہے بصارت کا، کہ ہم تو اس اتنے بڑے کو نہیں دیکھ سکتے، اور وہ باریک سے باریک چیز کو دیکھ سکتا ہے، جان سکتا ہے۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، تمہارے پاس بصارت آئی، یعنی سوجھ بوجھ آئی تمہارے پالنے والے کی طرف سے۔ فمن ابصر، جو کوئی آنکھوں والا بنے گا، یعنی جو کچھ اس کو سمجھے گا، فلنفسہ، تو خود کے نفس کے لیے، ومن عمی، اور جو کوئی اس سے اندھا بنے گا، فعلیہا، تو اس کی جان پر۔
فما انا علیکم بحفیظ، اور میں تمہارے اوپر حفاظت کرنے والا دروغہ یا گارڈ نہیں ہوں۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اور اس طرح ہم پھیرتے ہیں آیات کو، بار بار بیان کرتے ہیں ہم آیات کو، وَلِيَقُولُوا، تاکہ یہ لوگ بولیں درستہ، تو نے درست دیا، وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور ہم اس کو بیان کریں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے پڑھا ہے، نبی علیہ السلام نے پڑھا ہے، تاکہ وَلِيَقُولُوا، تاکہ یہ لوگ بولیں درستہ، تو درست دیتا ہے، وَلِنُبَيِّنَهُ، اور ہم اس کو بیان کریں، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں۔ تو نے کیا کرنا ہے؟ اتبع، پیروی کر، ما اوحی الیک من ربک، جو وحی کی گئی تیری طرف تیرے پالنے والے کی طرف سے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ اب یہ دیکھو مشرک کی تعریف یہاں لکھی ہوئی ہے کہ غور سے سنیں، اتبع، پیروی کر، ما، جو کچھ، اوحی الیک، وحی کیا گیا تیری طرف، من ربک، تیرے پالنے والے کی طرف سے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، یعنی جو لوگ اتبع ما اوحی الیک من ربک کے علاوہ پیروی کر رہے ہیں، کہ جو اللہ کی طرف سے وحی نہیں ہوا اس کی پیروی کر رہے ہیں، وہ مشرک ہیں نا، ہے کہ نہیں؟ کیا کہہ رہے ہو؟ سیدھی بات یہی ہے نا، اتبع، پیروی کرو، ما اوحی الیک من ربک، جو وحی ہوئی تیری طرف تیرے رب کی طرف سے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، معبود نہیں جس کا عبد بنا جائے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، شراکت کرنے والوں میں سے، کہ یعنی جو اس کی پیروی کر رہے ہیں جو اللہ کی طرف سے وحی ہوا ہے وہ، اور اس کے بیچ میں اور چیز ایڈ کر رہے ہیں، شرکت کر رہے ہیں، وہ شرکت کرنے والا مشرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سے منہ موڑ لیں۔ تو سیدھی سی مشرک کی تعریف، جو اس قرآن کے علاوہ کہیں اور سے ڈائریکشن لیتا ہے، ڈائریکشن لینے کا مطلب یہ کسی اور میتھڈ کو اڈاپٹ کرتا ہے جو اس قرآن میں سے نہیں ہے، تو وہ بندہ مشرک ہے عقیدتاً جو کرتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللہ، اور اگر چاہے اللہ، ما اشرکو، یہ لوگ شرک نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو پکڑ دے، ان کو عذاب دے دے۔ بندہ بولے آپ یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ ڈھیل دی ہوئی؟ تو قرآن کی آیت پڑھ لو، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ام لہم شرکاء، کیا ان کے شرکاء ہیں، شرعوا لہم من الدین، جو دین میں ان کے لیے شریعت بناتے ہیں، ما لم یعظم بہ اللہ، جس کی اللہ سے کسی کو اجازت نہیں، ولولا کلمۃ الفصل، اگر نہ ہو کلمہ فیصلے کا، لقضی بینہم، تو ان کے درمیان فیصلہ ہو جائے، وان الظالمین لہم عذاب علیم، اور ظالموں کے لیے درد دینے والا عذاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ولو شاء اللہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، ما اشرکوا، یہ شرک نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا چاہا؟ ولولا کلمۃ الفصل، اللہ تعالیٰ نے ایک کلمہ فیصلے کا کہہ دیا کہ ان کا حساب کتاب قیامت کے دن کرنا ہوگا۔ وما جعلناک علیہم حفیظا، ہم نے تجھے ان کے اوپر نگہبان، دروغہ، سیف گارڈ نہیں بنایا۔ وما انت علیہم بوکیل، تو ان کی وکالت کرنے والا بھی نہیں ہے۔ وکالت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں سگنل توڑ دوں، یا میں کسی کو، کوئی میرے سے مر جائے، یا میرے اوپر کوئی الزام لگ جاتا ہے، اب میں جج کے سامنے جاتا ہوں، حاکم کے سامنے، جس نے فیصلہ کرنا ہے، قاضی جو ہے، وہ مجھے سزا سنا رہا ہے، وہ مجھے کیا سنا رہا ہے؟ سزا سنا رہا ہے۔ اس سزا سے مجھے کون بچاتا ہے؟ آپ لوگوں کا دھیان نہیں ہے نا۔ میں جج کے پاس جاتا ہوں، میرے اوپر کوئی الزام لگ جاتا ہے، جج مجھے ایک میرے پہ فرد جرم عائد کر رہا ہے، اب میں اس جج سے اپنا کیس معاف کروانے کے لیے کس کو ہائر کرتا ہوں؟ وکیل کو۔ کس کو ہائر کرتا ہوں؟ وکیل کو۔ اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے وما جعلناک، نہیں ٹھہرایا ہم نے تجھ کو، علیہم حفیظا، ان کے اوپر حفاظت کرنے والا۔ نمبر 2، وما انت علیہم بوکیل، تو ان کے اوپر وکیل نہیں ہے۔ یہ لوگ غلط کام کر رہے ہیں، ان کو میں پنش کروں گا، یہ لوگ غلط کام کر رہے ہیں، میں ان کو پنش کروں گا۔
تو ان کا نگہبان نہیں ہے، ان کی حفاظت کرنے والا بھی نہیں ہے۔ نمبر 2، تو مجھ سے ان کے متعلق آرگو بھی نہیں کرے گا کہ یا اللہ ان کو معاف کر دے، اس نے نہیں کیا۔ اللہ تو حکیم الخبیر ہے، ایسا بادشاہ ہر چیز کی خبر رکھتا ہے، اس سے غلطی کی تو گنجائش ہی نہیں، اللہ سے غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ اس نے پہلے تو اپنا تعارف دیا، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام جی ہمیں جہنم سے کیسے نکالیں گے؟ یوں بولیں گے یا اللہ یہ تو میری امتی تھی، یہ میرے لوگ تھے، ان کو بخش دے۔ مطلب کہ اس نبی نے ہم کو یہ بتایا کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ انصاف کرو۔ تم اللہ کی جو سب سے بڑی عدالت ہے اس کو تم اپنے ملک کی سپریم کورٹ، اپنے ملک کی ہائی کورٹ، اپنے ملک کی بار ایسوسی ایشن بنا رہے ہو، اپنے ملک کی تم اس کو سیشن کورٹ بنا رہے ہو کہ جہاں تم جج کو 10-15 ہزار روپے دے کے، جج کی بات ہے نا، کسی جج کو اپنی رشتہ دے کے، کسی جج کو زمین دے کے، کسی جج کو 3-4 بھینسیں دے کے، کسی جج کو کرولا دے کے تم خرید لیتے ہو اور تم اپنی مرضی کے فیصلے کرا لیتے ہو، تو کیا تم اس نبی کو بھی کہہ رہے ہو کہ وہ بھی انصاف پسند نہیں ہے، اور کہہ رہے ہو کہ جس نے زمین اور آسمان بنایا ہے وہ بھی انصاف پسند نہیں ہے کہ ہم جو کام کرتے رہیں، قیامت کے دن ہمارا رسول، ہمارا نبی اٹھے گا اور اللہ کو بولے گا یہ چلے ان کے گناہ، یہ تو میرے لوگ ہیں نا، یہ تو میری امت ہے، میری امت کو معاف کر دیں، اور اللہ تعالیٰ پھر انصاف کا تقاضا چھوڑ دے گا اور بولے گا جا لے جا اپنے بندے، اپنے بندے سارے جنت میں لے جا۔ موسیٰ کے بندوں کو میں آگ میں جلاتا ہوں، داؤد کے بندوں کو داؤد کے امت کو جلاتا ہوں، ابراہیم کی امت کا رگڑا نکالتا ہوں، نوح کی امت کو میں ڈبل عذاب دیتا ہوں، ابھی ہود کی قوم کو میں جلا کے بھونتا ہوں، تو لے جا اپنے بندے۔ کون لوگ ہو تم؟ کہاں سے آئے ہو؟ میں بتاتا ہوں تم لوگ کون لوگ ہو۔ تم وہ لوگ ہو جن کے بارے میں قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ یہود اور نصارہ کہتے ہیں کہ جنت میں صرف ہم ہی جائیں گے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جنت میں صرف ہم ہی جائیں گے، اور اگر ہم جہنم میں گئے بھی صحیح، آگ تو ہمیں چند ہی دن چھو پائے گی۔ تو میں نے تو اپنی زندگی میں کسی یہودی کو یہ کہتے نہیں دیکھا کہ جو کہتا ہو کہ جنت اور جہنم میں ہم جائیں گے۔ یہی لوگ ہیں جو ہماری سراؤنڈنگز میں رہتے ہیں، یہ انہی لوگوں کی اولاد ہیں، انہی لوگوں کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں یہود اور نصارہ کے۔ یہی لوگ بولتے ہیں کہ ہم تو تھوڑے دنوں کے لیے جائیں گے، نبی پاک ہمیں بخشوا لیں گے بھائی، وہ کھڑے رہیں گے، جنت میں نہیں جائیں گے بھائی۔ ایک لانتی تو کہتا ہے کہ وہ اپنا سر سجدے میں ڈال دیں گے، کتاب لکھنے والے کو لانتی کہہ رہا ہوں میں، اس کتاب سے پھر بہت لوگ پڑھ کے سناتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اپنا سر سجدے میں ڈال دیں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا، ملائکہ سے پوچھے گا، جبریل سے پوچھے گا کہ میرے محبوب سے پوچھو کیوں سجدے میں سر نہیں اٹھا رہا، تو کہتے ہیں وہ سر نہیں اٹھائیں گے، اللہ تعالیٰ ایک مٹھی جہنم سے ان کی امت کی بھر کے جنت میں ڈال دے گا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ لوگ ہیں، یہ مثل الخنزیر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہے یہ لوگ تمام جانوروں سے گئے گزرے ہیں، عبد الطاغوت ہیں، شیطان کے بندے، لعنتی لوگ ہیں، کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بھی ایسا الزام لگا رہے ہیں کہ وہ انصاف کرنے والا نہیں۔ بھئی تمہارے کو کوئی سرخاب کے پر نکل گئے کہ تم محمد علیہ السلام کی امت میں سے ہو تو تم بخش لیے گئے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام کی امت کا کیا قصور؟ داؤد علیہ السلام کی امت کا کیا قصور؟ ابراہیم علیہ السلام کی امت کا کیا قصور؟ ہود علیہ السلام کی امت کا کیا قصور؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ وہ جس دن حساب کتاب کو قائم کرے گا تو اس دن ہر آدمی نے جو ذرہ برابر بھی اچھائی کی ہے، بھائی ادھر دھیان دیں، جس نے ذرہ برابر بھی اچھائی کی ہے وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی دی ہے وہ اس کو دیکھ لے گا۔ کسی پہ دھاگے برابر ظلم نہیں ہوگا، انصاف ہوگا۔ وہ اللہ پر ہے جس کو چاہے معاف کر دے۔ اللہ ایسا نہیں ہے کہ کہ جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے عذاب دے۔ عذاب کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، مسلمان تھا، شرک نہیں کرتا تھا، تعالیٰ نے کہا بس میرا آرڈر ہے اس کو جہنم میں ڈال دو۔ یہ تمہارے ملک کے جج کرتے ہیں، یہ تمہارے ملک کے لوگ کرتے ہیں۔ قرآن میں بار بار اللہ تعالیٰ کہتا ہے واللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ انصاف کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جو بھیجا ہے اس مقصد کے لیے کھڑا کیا ہے
کہ تم ان لوگوں کو بتاؤ کہ بھائی یہ اپنے اندر سے غلط فہمی نکال دو کہ تم لوگ بخشے بخشوائے ہو. تو سیدھی سی بات کہہ دی، پیروی کر اس کی جو وحی ہوئی تیری طرف، تیرے پالنے والے کی طرف سے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں سوائے اس خود کے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، شرک کرنے والوں سے منہ موڑ لے. یعنی جو وحی کے علاوہ لوگوں نے چیزیں ایڈ کی ہوئی ہیں وہ شرک کرنے والے ہیں، شرک کرنے والے ہیں. اب یہاں بات آ گئی وحی کی نا، اب یہاں لفظ کیا آ گیا؟ وحی کا. کھل کے بولا کرو اتبع ما اوحی الیک. تو اللہ تعالیٰ اس کتاب میں اسی صورت میں کہے گا کہ ان کو کہہ دے، کل کہہ دے، لا اجد، میں نہیں پاتا، فی ما اوحی الیہ، بیچ اس چیز کی جو میری طرف وحی ہوا ہے. کیا نہیں پاتا؟ محرم، حرام شدہ، علی طائم، کھانے والے پر، یطعمہ، یہ کہ وہ اس کو کھائے، الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانہ رجس او فسقا وما احل بہ لغیر اللہ. تو جو اس کے علاوہ اب جو لسٹ بنائے گا نا وہ کون ہوگا؟ مشرک. ولا تسبوا الذین، ولا تسبوا الذین، اور مت گالی دو، مت برا کہو، الذین، ان لوگوں کو، یدعون من دون اللہ، جو اللہ کے سوا پکارتے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں ان کو برا بھلا نہیں بولو. یہ ان لوگوں کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تو اس کی پیروی کر جو تجھے رب کی کتاب میں وحی ہوئی ہے، اور جو اس کے علاوہ کسی چیز کی پیروی کر رہے ہیں اس سے منہ موڑ لو، اس سے منہ موڑ لو. وہ اللہ کے سوا اوروں کو پکار رہے ہیں. تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو برا مت کہو. ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ. تو وہ بدلے میں کیا کہتے ہیں جب ہم ان کو، جب یہ کہتے ہیں کہ یہ تم غلط کر رہے ہو، جب ہم ان کو یوں کہتے ہیں، میں نے کتنا کہا، میں نے کہا یہ بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، صحیح ابی داؤد وغیرہ، یہ جو کچھ ہے یہ سب کے سب انسانوں کی لکھی ہوئی، یہ جھوٹ ہے، من گھڑت ہے. تو وہ لوگ کیا بولتے ہیں آگے سے؟ کیا بولتے ہیں؟ لانتی لوگ بولتے ہیں اچھا تم بتاؤ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ قرآن جو تم پڑھ رہے ہو یہ اللہ کی طرف سے ہے؟ یہ ہے لانتی لوگوں کی بات، قرآن میں لکھی ہے. اور بولتے ہیں من سب نبی، وہی لفظ استعمال کرتے ہیں، من سب نبی فقتلوا. وہ قرآن سے بس صرف لفظ نکالتے ہیں. خود نبی علیہ السلام کی حدیثیں پڑھ کے سناتے ہیں کہ ایک آدمی آیا، اس نے مسجد میں الٹا سیدھا کام کر دیا، تو وہ لوگ مارنے لگے، تو نبی علیہ السلام نے کہا نہیں مارو. نبی علیہ السلام کے اخلاق ایسے ہیں کہ وہ کسی کو بولیں گے کہ اس نے میری ذات کو نقصان پہنچایا، اسے قتل کر دے، کبھی بھی نہیں بولیں گے. لا تسبوا الذین، مت کہو برا ان لوگوں کو، یدعون من دون اللہ، جو اللہ کے سوا پکارتے ہیں. تو کیوں؟ فیسب اللہ، وہ اللہ کو برا کہیں گے، ادوم، دشمنی سے، بغیر علم، بغیر نالج کے، بغیر علم کے. یوں بولتے ہیں او بھائی ہر چیز قرآن قرآن قرآن، قرآن سے نہیں ملے گی. ایسے لانتی لوگ ہیں، ٹیبل پہ زور سے ہاتھ مار کے بولتے ہیں قرآن قرآن قرآن، صرف قرآن ہی ہے، یوں بولتے ہیں. پھر بولتے ہیں او بھائی سب کچھ قرآن سے نہیں ملے گا. لانتی لوگ ہیں. قرآن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اتبع، پیروی کر، ما اوحی الیک من ربک، اس کی جو وحی ہوئی تیری طرف، تیرے رب کی طرف سے. آگے کہہ رہا ہے لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، یہ کنٹینیوس ایک بات چل رہی ہے. جو ایڈ کرنے والے ہیں، کس چیز میں ایڈ کرنے والے؟ کہ ایک چیز جو اللہ کی طرف سے وحی ہوئی ہے یہ قرآن، جو اس کے ساتھ سم تھنگ ایڈیشن ورژنس ہیں، جن لوگوں نے بیچ میں خود کے دین کو موڈیفائڈ کیا ہے، بدعتیں بنائی ہیں، چیزیں بنائی ہیں. اللہ کا رسول تو تجھ کو اور مجھ کو ابھی یہ تعلیم دے رہا ہے وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، شراکت داری کرنے والوں سے منہ موڑ لے. ہاں تعلیم تم کو دے رہا ہے، ان کو برا بھلا مت کہو، وہ بغیر علم، بغیر نالج کے اللہ کو برا کہیں گے. اور بہت امپورٹنٹ بات آ رہی، یہ ان کی نمازیں، یہ ان کے 30 دن کے روزے، یہ ان کے جو حج اور یہ جو ان کے عمرے ہیں، یہ جو قرآن سے نہیں ملتے. قرآن میں صلاۃ ہے، قرآن میں شہر رمضان کا روزہ ہے جو لیلۃ القدر کا روزہ ہے،
قرآن میں حج ہے جو ان کا حج نہیں ہے، قرآن میں عمرہ ہے جو ان کا عمرہ نہیں ہے، قرآن میں انہوں نے جو زکوٰۃ بنائی وہ قرآن میں نہیں۔ قرآن اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ ایک عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نصیحت پہ قائم ہوگے تو پاک ہو جاؤ گے، اور پھر تمہارا شمار بھر راکین جھکے ہوئے لوگوں میں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو ان لوگوں نے عبادت بنائی ہوئی ہے نا، یہ اتبع ما اوحی الیک سے بڑھ کر ہے۔ تو اس کے متعلق دیکھو اللہ کیا کہہ رہا ہے، کذالک اس طرح، کہ تم نے ان کو برا نہیں کہنا، کذالک غور سے سنیں، کذالک اس طرح، زینا ہم نے اچھا کر دیا ہے، غور سے سنیں، زینا ہم نے مزین کر دیا ہے، ہم نے سنوار دیا ہے، لکل امہ تمام امتوں کے لیے، عملہم ان کے اعمال۔ کہہ رہے جی جمعے کا دن ہے، مبارک دن ہے جی، حالانکہ وہ جمع ہونے کے دن کی بات ہے، جب تمہیں گیدرنگ کی جائے، بلایا جائے اللہ کے ذکر کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَصَوْا إِلَىٰ ذِکْرَ۔ وہ کہہ رہے جی جمعے کا دن ہے، سفید کپڑے پہنے، آنکھوں میں سرما لگائیں، عطر لگائیں، نبی کی حدیث ہے، وہ جا رہا ہے مسجدوں میں دوڑ لگا رہا ہے اور عجیب عجیب کام کر رہا ہے جی، نماز پڑھ رہا ہے، خود صفوں میں کھڑے ہو کے لوگوں کو عطر لگا رہا ہے اور پھر حدیثیں بنا رہا ہے اور یہ سارے کام کر رہا ہے۔ تماشا بنایا ہوا انہوں نے دین کا، چرچ والے چرچ میں جا رہے ہیں، وہاں الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں، تماشا بنایا ہوا ہے، کوئی ادھر دیوارے گریا پہ جا کے متھے مار رہا ہے اور جی کہہ رہا ہے کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، یا کوئی ہندو بنا ہے وہ پانی میں جا کے کھڑا ہو کے عبادتیں کرنے لگا ہوا ہے، وہ ایسی چیزوں کی پیروی کر رہے ہیں جو اللہ نے وحی نہیں کی، وہ اتبع ما اوحی الیک من ربک کی طرف نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، یہ ان لوگوں کو برا بھلا نہ کہو، کرنے دو ان کو یہ کرنے دو، ان کو چھوٹ دو۔ کیوں؟ کذالک اس طرح، اس وجہ سے، زینا ہم نے اچھا کر دکھایا ہے، ہم نے مزین کر دیا ہے، لکل امہ تمام لوگوں کے لیے، تمام امتوں کے لیے، عملہم ان کے اعمال، ان کے اعمال۔ یہ عید الفطر کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، وہ بندہ بھی جا رہا ہے جس نے پورے سال مسجد کی شکل نہیں دیکھی جی، عید الفطر۔ چھوٹا بچہ بھی جا رہا ہے جس نے، جو ویسے پمپر پہنتا ہے تو ماں نے بڑا دل رکھ کے اس کو عید کے کپڑے پہنا دیے ہیں کہ چلو عید کی نماز تو پڑھی آئے گا واپس، اس کے بعد آ کے پہنا دوں گی پمپر، یہ پہناؤ، بچوں کو بھیجا کریں جی، عید کی نماز کے لیے بھیجا کریں جی۔ عید الاضحیٰ منائی جا رہی ہے، سیم جیسے ایسٹر منا رہے ہو، جیسے کرسمس منا رہے ہو، یا جیسے دیوالی منا رہے ہو، جیسے ہولی منا رہے ہو، سیم اسی طریقے سے ہیں۔ یہ میرا گلبان پکڑ لو آ کے، جو اتبع ما اوحی الیک من ربک کی طرف جانا ہے، کہ پیروی کر، اتبع پیروی کر، ما اوحی الیک من ربک، جو وحی ہوا تجھے تیری رب کی طرف سے۔ اب لوگ بولیں گے ہاں 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 یہ بات آگے نہیں کہ وحی ہوا، اب آپ کو یہ نہیں پتا وحی کی کتنی اقسام ہوتی ہے۔ اللہ، ہم اسی صورت میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کا رسول قسم کھا کے کہہ رہا ہے، قسم کھانے کا مطلب ہوتا ہے، اللہ کی قسم کھانے کا مطلب ہوتا ہے اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہے کہ قل اللہ شہید بینی و بینکم، کہ میں کہتا ہوں کہ اللہ تم میں اور مجھ میں گواہ ہے، وأوحی الی ھذا القرآن، وحی ہوا مجھ پہ یہ قرآن، کس مقصد کے لیے، لانذرکم بہ ومن بلغ، کہ اس سے میں تمہیں ڈراؤں اور جس کو یہ پہنچے، لانذرکم بہ، ساتھ اس کے، ساتھ اس کے میں تمہیں ڈراوے دوں، ساتھ اس کے میں تمہیں کو پہنچاؤں، بشارت دوں۔ تو جو اس کے پرے ہے، اس قرآن سے ہٹ کے جتنی چیزیں ہیں وہ شیطانی عمل ہیں، وہ اتبع اہواءہم ہے، وہ خواہشات کی پیروی ہے، جس کو شیطان نے ان کو وہ اعمال اچھے کر کے دکھائے۔ اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے اچھے کر کے دکھائے، کیسے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو رحمان کے ذکر سے اندھا بنتا ہے، ہم مقرر کر دیتے ہیں اس پہ شیطان، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ اس کا ساتھی ہوتا ہے، وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ اس کو اللہ کے رستے سے روکے رکھتا ہے، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم تو ہدایت والے ہیں، ہم تو بھائی ہادی ہیں، ہم تو یہودی ہیں، ہم ہی تو راہ پانے والے ہیں، ہم ہی تو رستہ دکھلانے والے ہیں، وہ یہ سمجھتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے۔ ایکچوئل کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر شیطان لگا دیے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر شیطان لگا دیے، اور شیطان اب اس کو صحیح گھماتا ہے، شیطان اس کو صحیح گھماتا ہے کہ اس کی ڈیوٹی ہے
یصدون عن سبیل اللہ، کہ وہ رستے سے روکے رکھتا ہے، یصدون عن سبیل اللہ، اللہ کے رستے سے روکے رکھتا ہے، وہ خوراک بن گئی اس شیطان کی، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ہدایت پر ہوں۔ وہ جو سمجھ رہا ہوتا ہے نا ہدایت پر، وہ اس کے برے عمل ہوتے ہیں جس کو شیطان نے اچھا کر کے دکھایا ہوتا ہے۔ سورہ محمد علیہ السلام پڑھ لو 26ویں پارے میں۔ وَأَقْسَمُوا، اور وہ قسمیں کھاتے ہیں، باللہ، ساتھ اللہ کے، جَحَدَ أَيْمَانِهِمْ، اپنے جو ان کے ہیں عہد، سخت قسم کی قسمیں کھاتے ہیں، لَإِنْ جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، کہ اگر ہمارے پاس تعلیم آئے، کہ یہ لوگ یہ قسمیں کھاتے تھے کہ اگر آیات کا مطلب ہے، میں آپ کو اکثر یہ تعلیم بولتا ہوں، آیت کا مطلب ہے نشان یا سائن، جس کو آپ انگلش میں کہتے ہو، اور سائن کو اردو میں آپ کہتے ہو یا عربی میں آپ کہتے ہو علامت۔ اس کا سینونیم آیت کا جو ہے اس کا مطلب ہے علم، علامت، کہ یہ لوگ یہ کہتے تھے، بڑی بڑی قسمیں کھاتے تھے، بڑی بڑے عہد کرتے تھے، کیا جہد ایمانہم، کیا ان کا جہد ایمانہم کیا تھا، لئن جاءتہم آیا، کہ اگر ان کے پاس کوئی نالج آئے گا، لیؤمنن بہا، تو یہ اس کے ساتھ ایمان لے کر آئیں گے۔ قل، ان کو کہو، انما الآیات عند اللہ، علم تو سارا اللہ کے پاس ہے، وما یشعرکم، اور تم کو کیا، کوئی خبر نہیں، انہا، یہ کہ، اذا جاءت، جب وہ آئے تمہارے پاس، لا یؤمنون، پھر تم اس کے پر ایمان نہ لے کر آؤ۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ، اب اس آیت میں قلب اور افئدہ اکٹھے آ گئے، وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ، اور ہم پلٹ دیں ان کے اندر، ان کے دل پلٹ دیں، وَأَبْصَارَهُمْ، ان کی بصارت، كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے وہ پہلے نہیں ایمان لے کر آئے تھے، کہ کہتے ہیں نا کہ نشانی لے کر آؤ، کہ علم لے کر آؤ، کہ ہمیں تمہارے پاس تم یہ بات کہہ رہے ہو، تم یہ بات، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہی چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں؟ نہیں، اس کے پاس چلو، اس کے پاس چلو، دکھاؤ کوئی اور سائن دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایمان نہیں لا رہے نا، یہ ایمان نہیں لا رہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو تم کھول کے دکھا دو نا، کوئی نشانی آ جائے نا، وہ تو سب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، دکھا دو نا، تو تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر کیا، کہ وہ ہم ان کو اسی طرح پلٹتے ہیں جیسے یہ پیسے پہلے پلٹے ہیں، پھر بھی ایمان نہ لے کر آئیں۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور چھوڑ دیں ان کی سرکشی میں، وہ اسی سرکشی میں گھومتے پھرتے رہیں۔ وَلَوْ أَنَّنَا، اور اگر ہم، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر ہم، نزلنا، اتارتے، الیہم، ان کی طرف، الملائکہ، ملائکہ کو، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور ان سے باتیں کرتے مرے ہوئے لوگ، مردہ لوگ، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور ہم جمع کرتے ان لوگوں کے لیے، کل شیء، تمام کی تمام چیزیں، قبلا، سامنے، ما کانوا لیؤمنوا، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں تھے، الا ان یشاء اللہ، مگر جو چاہے وہ اللہ، ولیکن اکثرہم یجہلون، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ جاہل ہیں، جانتے نہیں ہیں، علم نہیں رکھتے۔ اب غور سے بات سنیں، بہت غور سے بات سنیں، تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا، اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے اوپر احسان کیا ہے، اب یہ تم لوگوں کے اوپر ہے کہ تم اس احسان کا شکر ادا کرتے ہو یا کفر کرتے ہو۔ ابھی جو بات پڑھ کے سنائی گئی اسی کے ساتھ چل رہی ہے، وَكَذَلِكَ، اس طرح، کس طرح کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ جو میں نے آیت اتاری ہے نا، کہ پیروی کر اس کی جو وحی ہوئی تیری طرف، اور شرک کرنے والوں سے منہ موڑ لے، اور اس طرح ہم نے، اور ان لوگوں کو برا بھلا مت کہو کہ یہ اللہ کو برا کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس طرح ہم نے ہر امت کے لوگوں کے اعمال ان کو اچھے کر دکھائے ہیں۔ سمجھ آئی؟ اب اگلی جب آیت پڑھو گے تو سمجھ میں آ جائے گی، وَكَذَلِكَ، اس طرح، کہ یہ جو کہ پیروی کر صرف اس کی جو اللہ کی طرف سے وحی ہوئی ہے، وَكَذَلِكَ، اس طرح، جعلنا، ہم نے ٹھہرایا ہے، لِكُلِّ نبی، ہر نبی کے لیے، کوئی بھی نبی چھوڑا نہیں، کوئی بھی نبی چھوڑا نہیں، لِكُلِّ نبی، ہر نبی کے لیے مقرر کیا ہے، عدواً شیاطین الانس والجن، دشمن دکھنے والے اور دشمن نہ دکھنے والے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہمارا دشمن ایک ایسا ہے جو دکھتا نہیں ہے، سنیا نا جملہ، سنا ہے نا، دشمن دکھنے والے اور دشمن نہ دکھنے والے،
وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ دشمن کرتے کیا ہیں؟ یوحی بعضهم الی بعض، ڈالتے ہیں ایک دوسرے کے اندر زخرف القول غرورا، دھوکے کی چمکی ہوئی بات۔ زخرف سونے کو کہتے ہیں، زخرف القول چمکی ہوئی بات، زخرف القول غرورا دھوکے کی بات، کہ اتبع ما اوحی الیک من ربک نہیں ہے، کہ وہ کہہ رہا ہے کہ سونا اور ریشم مرد نہ پہنے، میرے آقا علیہ السلام نے کہا۔ اب وہ گا کے بول رہا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں یار مولوی صاحب بول رہے ہیں یار، اور یہ نہیں پتہ مولوی کی اتنی اوقات نہیں ہے، مولوی کی اتنی جرت نہیں ہے کہ ساری زندگی سونے کی ایک انگوٹھی بنا سکے۔ کیا کام کرتا ہے؟ موچی ہے کیا؟ نہیں۔ سبزی بیچتا ہے؟ نہیں۔ کارپینٹر ہے؟ نہیں۔ لوہار ہے؟ نہیں۔ بچوں کو سکول میں کیمسٹری فزکس میتھ پڑھاتا ہے؟ نہیں۔ ریاضی پڑھاتا ہے؟ نہیں۔ اردو کے قاعدے پڑھاتا ہے؟ نہیں۔ سرجن ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، پائلٹ ہے؟ نہیں۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ اللہ کی آیت کو چھوٹی قیمت پر بیچتا ہے، اللہ کو رب نہیں مانتا، کہتا ہے اگر میں سیدھی سیدھی بات بتاؤں گا سارے لوگ اپنے گھر میں جا کے خود قرآن پڑھیں گے، میری جو دکان ہے اس پر اتنا بڑا تالا لگ جائے گا۔ یہی بات۔ اپنے طرز بیان کو اس طرح بیان کرتا ہے کہ لوگوں کو امپریس کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس طرح میں نے، کہ اللہ تعالیٰ نبی کو کہہ رہا ہے، نبی رسول جو ہے وہ اللہ کا رسول جو اللہ تعالیٰ نے بات بھیجی ہے، وہ نبی کو کیا ڈائریکشن دے رہی ہے کہ پیروی کر، اتبع ما اوحی الیک، جو ڈالا گیا تیری طرف، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، مشرک سے منہ موڑ لے۔ مشرک کون؟ جو اس سے ہٹ کے چیز کی پیروی کرتا ہے، اور ان لوگوں کو برا بھلا مت کہو، یہ لوگ ناواقفی میں، بغیر علم کے، جہالت میں اللہ کو برا بھلا کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس طرح میں نے ہر قسم کے لوگوں میں، ہر امتوں میں لوگوں کو ان کے برے عمل اچھے کر کے دکھائے، تاکہ جب وہ اللہ کے پاس آئیں گے تو اللہ پھر ان کو سزا دے گا، ان کو بتائے گا کہ وہ کیا کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن مقرر کیے، دکھنے والے اور نہ دکھنے والے، کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، ڈالتے ہیں، یوں بولیں گے جی مرد پہ تو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے جی، سونا ریشم نہ پہنے جی، حرام ہے مرد پہ۔ جو مرد اب وہ چمکی ہوئی بات کیا لگا رہے ہیں کہ جو مرد سونا اور ریشم اس دنیا میں پہنے گا قیامت میں اس کو نہیں ملے گا۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کل ان کو کہو من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ، کہ کہو کہ زینت کی چیزیں کس نے حرام کر دی؟ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں۔ کہو یہ دنیا میں تو ان کے لیے ہیں، یعنی دنیا میں اس کے اور بھی مصارف ہیں، اور لوگ بھی اس کو یوز کریں گے، خالصۃ یوم القیامہ، آخرت میں تو خاص ان کے لیے ہیں۔ سورہ اعراف کی آیت پڑھی ہے، چوتھے رکوع کی۔ مگر وہ تم لوگوں کے جو علماء، تم لوگوں کے مولوی کبھی اس آیت سے پیچھے، کبھی اس جھوٹی زخرف القول غرورا سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، بولیں گے نہیں سونا اور ریشم مرد پہ حرام ہے، سونا اور ریشم مرد پہ حرام ہے، مسلمان پہ حرام ہے، سونا اور ریشم مرد پر حرام ہے، مسلمان پر حرام ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ کیوں ہوا کہ یہ لعنتی لوگ زخرف القول غرورا کا ڈھیر لگاتے رہے، اتنا اکٹھا کر لیا؟ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر چاہتا تجھ کو پالنے والا، مَا فَعَلُوهُ، وہ یہ کام نہیں کرتے۔ فَذَرْهُمْ، تو چھوڑ دے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے نہیں چاہا، اللہ نے ان کو چھوڑا ہے، پیچھے بتاتا آ رہا ہے تمہیں تعلیم دی ان کو برا بھلا مت کہو، تاکہ ان کے برے عمل ان کو اچھے دیکھتے رہیں، زخرف القول غرورا کا یہ ڈھیر لگاتے رہیں۔ اگر اللہ چاہتا تو اس کی نوبت نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔
اگر فیصلے کا کلمہ نہ ہوتا تو میں ان کا ادھر ہی فنش کر دیتا، کیونکہ یہ مشرک ہے نا، مشرک کا ٹاپک چل رہا ہے۔ فذرہم، ان کو چھوڑ دو، ان کو چھوڑتے رہو، کیونکہ اللہ نے بھی تو چھوڑا ہے نا۔ وما یفترون، جو یہ گھڑ رہے ہیں۔ شرک مشرک کون ہوتا ہے؟ جو گھڑتا ہے، جو اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے۔ نمبر 1 تو یہ، غور سے سنیں کہ زخرف القول غرورا، غور سے سنیں، زخرف القول غرورا کا دوسرا ریزن کیا ہے جو بہت بڑا ہے؟ وَلِتَصْغَىٰ، تاکہ جھکے رہیں، مائل ہوں، ان کی طرف ڈائیورٹ ہوں۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ، غور سے سنو، ان کی طرف آئیں، أَفْئِدَةُ الَّذِينَ، ان لوگوں کے دل، لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔ کون ہیں وہ لوگ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ یونس کی آیت نمبر 15، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، اب دیکھو شیطان نے بھلا دیا، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتنا، جب تو پڑھتا ہے ان کے اوپر ہماری آیات، بینات، بیان شدہ، قال الذین، کہتے ہیں وہ لوگ، لا یرجون لقاءنا، جو یوم آخرت پہ یقین نہیں رکھتے نا، اللہ سے ملاقات کب ہوگی تمہاری؟ آخری دن نا۔ لا یرجون لقاءنا، کیا کہتے ہیں؟ ائت بقرآن غیر ھذا او بدل، کہ قرآن کیا ہے جو تیری طرف وحی ہوا ہے، اوحی الی ھذا القرآن وکذالک انزلناہ حکما عربیا وکذالک اوحینا الیک قرآنا عربیا وکذالک انزلناہ حکما عربیا، قرآن ہے نا نازل ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں ائت بقرآن غیر ھذا او بدل، یا اس کو بدل دو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ زخرف القول غرورا کی چھوٹ کیوں دے دی گئی، پکڑ کیوں نہیں رہا میں ان لوگوں کو؟ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر تجھ کو پالنے والا چاہے، مَا فَعَلُوا، یہ لوگ یہ کام کرنے کی جرت نہ ہو۔ فَذَرْهُمْ، ان کو چھوڑ دو، وَمَا يَفْتَرُونَ، جو یہ گھڑ رہے ہیں، جو خود سے باتیں بنا رہے ہیں، جو خود سے باتیں بنا رہے ہیں چمکی ہوئی، زخرف القول غرورا۔ اب جب تم جاؤ گے نا اور تمہیں لوگ بولو گے نا، جو ان کے پیروکار ہیں، ان کو بولو یہ آپ نے زخرف القول غرورا ہے، یہ تو، کیونکہ اتبع ما اوحی الیک من ربک کے زمرے میں نہیں آتی ہے، اللہ کی طرف سے وحی شدہ نہیں ہے، یہ زخرف القول غرورا ہے جو اللہ نے ہر نبی کے لیے، کسی نبی کو نہیں چھوڑا، ہر نبی کے دشمن مقرر کیے ہیں، دکھنے والے اور نہ دکھنے والے۔ دکھنے والے تم ہو، نہ دکھنے والے کون ہیں؟ جن کی تم نے پکڑی ہوئی ہیں باتیں۔ بندہ کہہ رہا ہے امام بخاری ان کا بہت بڑا جن ہے، کسی بڑے سے بڑے آدمی کا نام، جن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈھال۔ اتخذوا ایمانہم جنہ، کہ یہ اپنی قسموں کو ڈھال بناتے ہیں، سیف بناتے ہیں، خود کو قسم کھا لے گا، روک لے گا۔ تو کیا بات آ رہی ہے کہ جو بھی تمہیں بات بتائے گا تو آپ اس کو بولو گے کہ یہ اس زمرے میں نہیں آ رہی کہ اس کی ہم پیروی کریں کہ یہ اللہ کی طرف سے وحی شدہ ہے، یہ تو زخرف القول غرورا ہے جو تم نے پکڑی ہے اور جنوں نے پکڑی ہے، جو اللہ نے نبی بھیجے ہر نبی کے دشمن ہیں، اور اللہ نے تم کو چھوڑا اس لیے ہے وَلِتَصْغَىٰ، لے کا مطلب ہوتا ہے فار کے لیے، وَلِتَصْغَىٰ، تاکہ جھکے جائیں، مائل ہوں، الیہ، اس کی طرف، أَفْئِدَةُ الَّذِينَ، دل ان لوگوں کے، لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ نمبر 3، وَلِيَرْضَوْهُ، اور تاکہ وہ اس سے راضی ہوں، وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، تاکہ وہ کرتے رہیں وہ جو وہ کرتے ہیں، برے کام جو کرتے ہیں وہ کرتے رہیں، ہاں اور بناؤ اور بناؤ اور بناؤ۔ تم کسی کو اللہ کی آیت کھول کے پڑھ کے سناؤ، جو ادنا سے تمہاری کلاس کا ایک اسٹوڈنٹ ہوگا، 7th کلاس کا، 9th کا، 11ویں کا، وہ بھی اس سے انکار کر دے گا اللہ کی آیت سے۔ اور جب تم اس کو کوئی گھڑی بھی بات سنانا شروع کر دو کہ ہمارے گاؤں میں جی ایک پیر صاحب ہیں، وہ پیر صاحب جا رہے تھے جی کنویں میں پانی کھا رہا تھا، اس نے تھوک پھینکی، سارا پانی میٹھا ہو گیا، وہ فوراً بولے گا یار مجھے بھی لے جاؤ اس صوف کے پاس۔ ان لوگ یہ جانور ہیں،
وہ قرآن نہیں پڑھا. تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں پانی پینے کے دے، اگر تعالیٰ اسے کھارا کر دے یا اس کو دور لے جائے تو اللہ کے سوا کون ہے اللہ جو اس کو پھر لے کر آئے واپس. افغیر اللہ ابتغی حکما. اور سے سنو، اللہ تعالیٰ مہر لگا رہا ہے اس بات پہ جو آج کا چیپٹر ہے. اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا ہو واعرض عن المشرکین. اللہ تعالیٰ اس پہ مہر لگا رہا ہے. افغیر اللہ ابتغی حکما، اللہ کے علاوہ کسی اور کا حکم ڈھونڈتے ہو. اللہ کا حکم کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكَمًا عَرَبِيًّا. اس کو ریپیٹ کیا، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا. تو حکم کیا ہو گیا؟ قرآن. یاسین والقرآن الحکیم. قرآن اللہ کا حکم ہے. احکامات اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مجموعہ ہے. افغیر اللہ ابتغی حکما، کیا اللہ کے سوا ڈھونڈتے ہو کوئی حکم، کوئی حاکم. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، اور اس نے تمہاری طرف کتاب نازل کی مفصل، تفصیل شدہ. اور تم ایسے لانتی انسان ہو، اتنا بڑا امامہ باندھ کے اپنے اوپر اتنی بڑی پگڑی چڑھا کے ناف تک داڑھی رکھ کے مچھے کٹا کے تم اوپر مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے بولتے ہو کہ قرآن قرآن قرآن، صرف قرآن سے مل جائے گا تو آقا علیہ السلام کے آنے کی ضرورت. اسی طریقے سے بولتے ہیں. کیوں اس طریقے سے کیوں بولتے ہیں؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ، ان میں ایک گروہ ہے جو اپنی زبان کو مروڑتا ہے. یلوون ألسنتهم بالکتاب، کسی کتاب کی وجہ سے، کسی کتاب کے ساتھ. لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتاب، تاکہ تم سمجھو کتاب میں سے. وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتاب، وہ کتاب میں سے نہیں ہے. وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وہ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے. اللہ کہہ رہا ہے وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ جھوٹ بول رہے ہیں اور اس کو پتہ ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور حاکم ڈھونڈ رہے ہو. وَهُوَ الَّذِي، اور وہ ایسا ہے کہ نازل کی تمہاری طرف الکتاب مفصلا، کتاب مفصل واضح. وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، قرآن میں تو جی آپ کو موٹی موٹی ہیڈنگز نظر آئیں گی، اس کی تفصیل کے لیے آپ کو جانا پڑے گا، زخرف القول غرورا میں جانا پڑے گا. آپ پکڑ میرا گریبان، میرا سر تن سے الگ کر، طاقت ہے تیرے اندر، کر. جب اللہ کہہ رہا ہے کہ پیروی کر اس کی جو میں نے تیری طرف وحی کی، مشرک سے منہ موڑ لے، ان کو برا بھلا نہ کہے. میں نے ان کو ڈھیل دی ہے اس لیے تاکہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کے برے اعمال ان کو اچھے بنے، اور میں نے ہر امتوں کے لیے چھوڑ دی. کیوں چھوڑ دیا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تاکہ یہ میں نے ہر نبی کے لیے دشمن چھوڑے ہیں انسانوں میں سے اور جنوں میں سے، کہ ایک دوسرے کی طرف چمکی ہوئی بات ڈالتے رہتے ہیں. تو اللہ کے سوا کسی اور کا حکم ڈھونڈتا ہے، حالانکہ اس نے تیری طرف کتاب نازل کی ہے جو بالکل کھول کے باتیں بیان کرتی ہے. اب تو کہتا ہے اس میں زور کی رکاتیں نہیں لکھی ہوئی نا، اس میں زور کی رکاتیں نہیں لکھی ہوئی، زور کیسے پڑھیں جی؟ اس میں اثر کی رکاتیں نہیں لکھی ہوئی، اس میں نماز جنازہ کا طریقہ بتائیں. ڈانگ اٹھا اور اپنے سر پہ مار، چلا جائے یہاں سے. بھائی ایک دین تم نے خود بنا لیا، اس کو اس کتاب میں کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ ایک دین جو تم نے خود بنا لیا، تمہارے آباء و اجداد نے بنا دیا، زخرف القول غرورا کی اللہ نے چھوٹ دی اور تم نے پورا دین کھڑا کر دیا. اور اب تم اس کو اس کتاب میں ڈھونڈ رہے ہو، کہہ رہے نہیں ملا نا، آ جاؤ زخرف القول غرورا پر آ جاؤ. اللہ بچائے ایسے لوگوں سے. غور سے سنو، والذین آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے. کن لوگوں کو کتاب دی ہے؟ یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ والذین میں بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں، مطلب بولے 2 آسمانی کتاب، 4 آسمانی کتابیں. والذین، تم لوگ کتاب دیے گئے ہو. قل یا اہل الکتاب نہیں کہتا ہے وہ لوگ جو کتاب دیے گئے ہو. الذین اوتوا الکتاب، وہ لوگ جو کتاب دیے گئے ہیں. صرف اہل الکتاب نہیں آتا، اوتوا الکتاب، کتاب دیے گئے ہیں. تو کتاب دیے گئے سے مطلب یہ ہے جن لوگوں کو کتاب کا علم دے دیا گیا ہے، جو لوگ صرف اس کی پیروی کرتے ہیں، اتبع ما اوحی الیک من ربک کی پیروی کرتے ہیں.
اب ان کی بات آ رہی ہے، اور جو سنیں، والذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ کہ ان کو عطا ہوئی ہے کتاب، کہ وہ کتاب کا نالج دیے گئے میں، یعلمون، وہ جانتے ہیں، انہو، اس کو، منزل من ربک، کہ یہ نازل ہوئی ہے ان کے پالنے والے کی طرف سے بالحق، ریئلٹی پہ ہے، فلا تکونن من الممترین، تو شک میں، ڈاؤٹ میں نہ پڑو، یار اس میں زور کی رکعتیں نہیں لکھی ہوئی، پھر ہوگی تو صحیح نا یار، یہ زخرف القول غرورہ نہیں ہوگی، مان لیتے ہیں ان کی بات، ساری دنیا سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فلا تکونن من الممترین، اللہ کی طرف سے نہیں آئی تو نہیں آئی نا، اللہ کون ہے؟ پال رہا ہے مجھ کو بھائی، اس نے اپنے رسول کے پاس نہیں بھیجی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے ہر نبی کے لیے دشمن چھوڑے ہیں، مقرر کیے ہیں، انسانوں میں سے جنوں میں سے، جن کا کام ہی یہی ہے، یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا۔ وہ کہتا ہے کہ جس نے قربانی کی تو وہ جانور کے اوپر ایک ہاتھ جب رکھتے ہیں نا، تو اس ہاتھ کے میرے آقا علیہ السلام نے کہا کہ ہاتھ کے نیچے جتنے جانور کے، بھیڑ کے، بکرے کے یا بکری کے بال ہوں گے نا، وہ اس کا خون گرنے سے پہلے اتنے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے کیا خوب لفظ استعمال کیا، زخرف القول غرورا، دھوکہ دینے والی چمکی ہوئی بات۔ اس نے اتنا اچھا لفظ استعمال کیا کیونکہ وہ رحمان ہے، وہ رحم کرنے والا ہے۔ وہ کس پہ رحم کرے گا؟ اس کے بندوں پہ جو اس کے عبد ہوں گے، جو اس کے ساتھ شرک کرتے ہوں گے، وہ ان پہ کیوں رحم کرے گا؟ ان پہ کیوں رحم کرے گا؟ ان کو تو وہ آگ میں جلائے گا۔ ہم کیوں مانیں تمہاری چمکی ہوئی باتیں؟ اب غور سے سنیں کہ اس کے ساتھ کنٹینیوس چل رہا ہے۔ اب بندہ بولتے ہیں نا، دیکھیں نا اب وہاں پہ یہ بات نہیں آ رہی کہ وہ کہہ رہے کہ جی کہ فول وجہ کا شطر المسجد الحرام، صلاۃ کا نہیں لکھا ہوا تو صلاۃ کی طرف ہی ہوگا نا، منہ وہیں کرنا ہوگا۔ اب وہ جو کہہ رہا ہے نا کہ جی صلاۃ کی طرف ہی ہوگا، خود سے گھڑ رہا ہے، صلاۃ کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مسجد حرام کی طرف منہ کریں، اور صلاۃ کا ترجمہ نماز کر رہا ہے، بتا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس چیپٹر کو جب کلوز کر رہا ہے تو آپ کو ایک بات کر رہا ہے، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، تمام کیا کلمۃ ربک، تیرے پالنے والے نے اپنی اسٹیٹمنٹ، اپنی بات، صدقہ، سچی، و عدلا، پوری عدل کے ساتھ، سیمنٹریکلی، کوئی اس میں کمی نہیں چھوڑی، برابر کیا ہے، کوئی فل ان دی بلینکس نہیں چھوڑی بھائی کہ تمہاری زخرف القول غرورہ کی ضرورت پڑے، چمکی ہوئی دھوکے والی باتوں کی ضرورت پڑے۔ آگے کہہ رہا ہے لا مبدل لکلماتہ، نہیں بدلنے والا اس کے کلمے کو۔ اللہ نے جو بات کہہ دی ہے اس کے کلمے کو موڈیفائی نہیں کرنا، اس کے کلمے کو موڈیفائی نہیں کرنا۔ اس نے جو بات کہی ہے وہ پوری کہہ دی ہے، اس کو جلدی نہیں تھی قرآن اتارنے میں۔ یہ تو کافروں نے کہا کہ کیوں نہیں قرآن اتر گیا سارا ایک ساتھ اتارنے، نے کہا میں نے ٹھہر ٹھہر کے اتارا ہے۔ اس کو جلدی نہیں تھی کہ اس نے کوئی فل ان دی بلینکس چھوڑ دی ہوں، بالکل تمت کلمۃ ربک صدقہ، ایک تو سچائی کے ساتھ، و عدلا، اور برابر، لا مبدل لکلماتہ، نہیں اس کے کلمے کو کوئی بدلنے والا، مبدل بدلنے والا، تحریف کرنے والے ہیں۔ یہ غور سے سنیں، یہ آپ کو کلاسوں میں بتاتے ہیں کہ جی اس سے پہلے جو اللہ تعالیٰ کا کلام تھا اس میں جی تحریف کر دی گئی، قرآن مجید میں کوئی تحریف نہیں کر سکتا۔ قرآن ابھی ہم پیچھے پڑھ کر رہے ہیں کہ ان میں سے ہے کہ تیری طرف کان لگاتے ہیں اور وہ سنتے ہی ہیں لوگ جھوٹ کے لیے، وہ یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، تحریف کرتے ہیں وہ کلام سننے کے بعد۔ تحریف کا مطلب ہے حرف بازی، ایڈیشن۔ وہ ایڈیشن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، یہاں سے چیپٹر سٹارٹ ہوا، اتبع، پیروی کر، ما اوحی الیک من ربک، جو وحی ہوئی تیرے رب کی طرف سے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے، لا مبدل لکلماتہ، اللہ کے کلام کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ جو لوگ اس میں اندر ایڈ کرتے ہیں وہ مشرک ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ مشرک۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو لوگ کتاب کا علم دیے گئے ہیں وہ اس کو جانتے ہیں جو اللہ نے نازل کیا ہے کہ وہ حق ہے، وہ ریئلٹی پر ہے، اور وہ شک میں نہیں پڑتے، وہ ڈاؤٹ میں نہیں پڑتے کہ
یار کیا یہ ٹھیک ہی ہوں، چلو ٹھیک ہے، ہم یہ پڑھتے رہتے ہیں، یہ کرتے رہتے ہیں، وہ بھی کر لیتے ہیں، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ او بھائی بہت فرق پڑتا ہے. تم نے اللہ کے ساتھ شرک کر لیا نا. جو اللہ نے تمہیں حکم دیا تھا وہ تو وہ تو کہہ رہے ہو میں وہ مان رہا ہوں، تو وہ تم مانو گے، اس کے ساتھ ہی کوئی چیز ایڈ کرو گے نا بیچ میں. اب تم لوگوں اپنی کمیونٹی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آپ ان کے دین کو بھی زندہ کیے ہوئے ہو، جس کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. قرآن میں جہاں اللہ تعالیٰ تم کو، جن کو لوگ یہ کرسچن لوگ 10 کمانڈس کہتے ہیں، 10 نہیں ہیں، زیادہ ہوں گی، 11-12 ہوں گی جو وہاں پہ احکامات آ رہے ہیں، ان کی تعداد سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں کہ وہ کتنی ہیں. یہود جو کہتے ہیں، جو قرآن نے اس کو ایکسپلین کیا ہے کلیئر، قرآن میں 4-5 جگہ آیا، ان میں ایک یہ بات بھی آتی ہے ولا مت اس چیز کے پیچھے پڑ جس کا تیرے پاس علم نہیں. جس کی تیرے پاس دلیل نہیں اس چیز کے پیچھے کیوں پڑ رہا؟ جو علی بینۃ من ربہ ہے اس کے اوپر رہ بھائی. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یار ہمیں یہی سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ یہ اسی طریقے سے ہے. اچھا آپ کو بھی وہی سمجھ میں آ رہا ہے، اور وہ لوگ جو زخرف القول غرورہ کا ڈھیر لگا کے بیٹھے ہیں ان کو بھی وہی سمجھ میں آ رہا ہے. تم خود کو اس کمیونٹی کے ساتھ جوڑ رہے ہو. آپ منہ سے الگ بولو کہ نہیں ہم تھوڑا مانتے ہیں ان کو. اب وہ مجھ کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارے سارے بچوں کو وہی چیز سمجھ میں آئی نا، تم نے بھی تو ایک کمیونٹی بنائی ہے کہ اپنے بچوں کو اپنے پیچھے لگا دیا. تو حق بات کو ماننے سے انکار کرنے کے پاس ان کے پاس یہ جواز ہے، یہ چیز لے کر آ رہے ہیں. تو کہتے ہیں ہمارے تو بچے بھی ہمارے سے آرگو کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ جو بات قرآن سے نظر آئے گی وہ ہے نا دلیل. کل کو کوئی بھی کسی بھی مکتبہ فکر کا کسی بھی پیشے کے اعتبار سے کوئی بھی بندہ آ کے ہمیں بولے گا کہ یہ قرآن میں یہ لکھا ہے، تو ہم تو اس کو ایکسیپٹ کریں گے، ہم مانیں گے. ہم یہ تھوڑا ہے کہ ہم بولیں گے نہیں بھائی ہمارے جو بابا جان تھے وہ یہ نہیں کرتے تھے تو ہم تو اسی پہ چلیں گے کیونکہ وہ ٹھیک ہی ہوگا. تو وہ اب پھر زخرف القول غرورہ پہ جا رہا ہے. غلطی ایک اور بات ہوتی ہے، غلطی قابل معافی ہے. غلطی قابل معافی ہے جب تیرے سامنے اللہ کی طرف سے دلیل آ گئی اور اب تو دیکھ بھی لیا اس کو کہ ہاں یہ لکھا ہوا ہے، یہ بات تو یہی ہے، اور اس کی سمجھ تجھ کو اللہ دے گا. اس کی سمجھ تجھ کو، کوئی تجھے بندہ بتا رہا ہے نا، تو قرآن کی اب آیت دیکھ رہا ہے، تجھے کہہ رہا ہے کہ اس وقت اچانک تیرے دماغ وہ نیوٹرل ہے، اس کے اندر ایک چیز آئے گی تو بولے گا ہاں یہ لکھا ہوا ہے. اور بولیں گے بھائی وہ تو پھر وہ بولنا شروع کر دے گا تم کون ہو، تم کون، ہم تمہاری کیوں مانیں، تم کون ہو کون تم، بھائی جاؤ بھائی ہمیں نہ کہا کرو، خود تم نے جو کرنا ہے تم وہ کرو. یہ الشیطان سول لهم، شیطان نے ان کو سوال ڈالا ہے، املا لهم، ان کو ڈھیل دی ہے کہ اس کا ہم کوشچن کریں گے اور لوگوں سے پوچھیں گے. غور سے سنو، بہت غور سے سنو. لا مبدل لکلماتہ، اس کے کلام کو کوئی بدلنے والا نہیں. فہو السمیع العلیم، وہ سننے والا جاننے والا ہے. اللہ مہر لگا رہا ہے. تم اللہ تعالیٰ کا احسان تم لوگوں کے اوپر ہے بہت بڑا کہ وہ یہ دیکھے گا. وہ اللہ کی قسم، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں وہ اس چیز کو دیکھے گا کہ تم لوگ شکر کرتے ہو یا کفر کرتے ہو. کہ وہ کہہ رہا ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اگر تم پیروی کرو گے. اس نے تمہیں کیا کہا تھا کس کی پیروی کرو؟ اتبع ما اوحی الیک من ربک. تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِن تُطِعْ، اگر تم اطاعت کرو گے، اکثر من فی الارض، اکثریت کی، من فی الارض جو زمین میں ہے، یضلوک عن سبیل اللہ، تجھ کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دے گی. اکثریت نے تو ڈھیر لگایا ہے زخرف القول غرورہ کا. کیوں اللہ تعالیٰ سے تم کہہ سکتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں جواب دے رہا ہے کہ اگر تم اکثریت کا کہا مانو گے، اللہ تمہیں، غور سے سنو، اللہ تمہیں کہہ رہا ہے کہ اگر تم اکثریت کی پیروی کرو گے، یضلوک عن سبیل اللہ، تمہیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے. کیوں؟ ان یتبعون، وہ پیروی کرتے ہیں، ما اوحی الیک من ربک کی نہیں، ان یتبعون، وہ پیروی کرتے ہیں، الا الظن، صرف گمان کی،
کہ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام کہہ رہا ہے تو بھائی نماز کے لیے ہی کہہ رہا ہوگا نا. وہ صرف پیروی کرتے ہیں. جب ان کے آگے قرآن کی میں نے آیت رکھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واقیموا وجوہکم عند کل مسجد، تو ان کا مولوی مسجد کا ترجمہ نماز کر رہا ہے. کیوں؟ ان سے سوال کرو کہ مسجد میں کیا تم صرف سجدہ کرتے ہو؟ مسجد میں رکوع نہیں کرتے؟ تو اس کو مرقع کیوں نہیں بولتے رکوع کرنے کی جگہ؟ کیا مسجد میں تم قیام نہیں کرتے؟ اس کو مقام کیوں نہیں کہتے جیسے تم نے مقام ابراہیم بنایا؟ کہتے مقام میں جا رہا ہوں جہاں میں قیام کروں گا. اس کو مسجد اس لیے کہتے ہو کہ جہاں جھکا جائے. تمہاری مسجدیں اللہ نے قرآن میں لکھی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تمہیں یہ چیزیں بتائی اور کہا یہ ہے جو میں نے تجھے طرف وحی کی. لفظ وحی کی آ رہی ہے. سورہ بنی اسرائیل میں جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں بتائی اس کے لاسٹ نے بتایا، میں اس کو جلدی اردو میں پڑھ دیتا ہوں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ اللہ کے ساتھ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، فیصلہ کیا تیرے پالنے والے نے، پورا کیا تیرے پالنے والے نے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کر، والدین کے ساتھ احسان کر، اچھائی کر. اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں پہنچتے ہیں بڑھاپے کو تو ان کو اف نہ کہہ، ان کے اوپر ان کو جھڑک نہ، اور ان سے اچھی بات کر، اور اپنے بازو پھیلا ان کے لیے رحم سے، اور کہہ کہ اے مجھ کو پالنے والے ان دونوں پہ رحم کر جیسے ان دونوں نے مجھ کو پالا جب میں چھوٹا تھا. اور تو جو تمہارا رب ہے وہ خوب جانتا ہے جو تمہارے نفس کے اندر ہے. اگر وہ اچھے ہوں گے تو وہ بے شک ان کو رجوع کرنے والوں اور بخشنے والا ہے. اور دو قریب والوں کو ان کا حق، مسکینوں کو، رستے کے بچوں کو، اور مت فضول اڑاؤ، بے شک جو فضول اڑانے والے ہیں شیطان کے بھائی ہیں. اگر تو ان سے اعراض کرے گا تو پھر تو اپنے رب کی رحمت کی کیسی امید رکھتا ہے؟ اور ان سے اچھی بات کر، اور اپنا ہاتھ گردن سے نہ باندھ لے، نہ کھلا چھوڑ دے کہ خود بیٹھ جائے مملوک بن کے. بے شک جو تجھ کو پالنے والا ہے وہ جس کا چاہتا ہے رزق بڑھاتا ہے، جس کا چاہتا ہے اندازے پہ کرتا ہے. بے شک اپنے بندوں کی خبر رکھے ہوئے اولاد کا قتل مت کرو مفلسی کے ڈر سے، تم کو بھی رزق ہم دیتے ہیں ان کو بھی، بے شک ان کا قتل بڑا گناہ ہے. زنا کے قریب مت جاؤ، وہ بہت بڑی فحاشی ہے، برا رستہ ہے. نفس کو قتل مت کرو سوائے وہ جو اللہ تعالیٰ نے حق کیا. اور جس نے قتل کیا مظلوم کو تو وہ اس نے اس کے ولی کے لیے جگہ چھوڑ دی ہے. تو فلا یسرف فی القتل، قتل میں زیادتی مت کرو، وہ مدد دیا گیا ہے. اور یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ، اور اچھا ہے اچھے طریقے سے کہ جب تک وہ پہنچے خود کی جوانی کو. اور وعدہ پورا کرو، بے شک وعدے کا سوال کیا جائے گا. اور ناپ تول میں کمی مت کرو، وزن پورا کرو، یہ بہت اچھے کام ہیں. ولا تقف ما لیس لک بھی علم، مت پیچھے پڑ اس کے جس کا تیرے پاس علم نہیں. بے شک کانوں، آنکھوں اور دل سب کے متعلق سوال کیا جائے گا. اور زمین پر اکڑ کے مت چل، اور نہ تو اس کو زمین کو پھاڑ سکتا ہے نہ تو پہاڑ پہ چڑھ سکتا ہے. کل ذالک، ساری کی غور سے بات سنیں، کل ذالک یہ ساری کے ساری، کان سیئہ برائیاں ہیں اس کی، عند ربک تیرے رب کے نزدیک. یہ ساری کی ساری برائیاں کس کی؟ مکروہا، جن سے منع کیا گیا ہے. آخری بات سنو، ذالک یہ، مما اس چیز سے، اوحا الیک وحی کیا گیا ہے تیری طرف، ربک تیرے پالنے والے کی طرف سے، من الحکمہ احکامات میں سے، کہ جو اللہ نے تیری طرف وحی کیا ہے نا یہ اس میں سے حکم ہے. تو سٹارٹ ہوا وقضا، قضا کا مطلب پورا کیا، اس کے بعد کوئی رہ نہیں کیا، اس کے بعد کوئی رہ نہیں گیا. ایک اچھا انسان بننے کے لیے یہ ہے مسجد. یہ کیا ہے؟ یہ ساری مسجدیں ہیں جس پہ تو نے خود کو پیش کرنا ہے. وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مسجد. پھر اللہ تجھے کہتا ہے خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مسجد. جتنے بھی یہ سارے کام ہیں نا بہت احسن طریقے سے پرفارم کرو، ان ویری رائٹ مینرز.
خذوا زینتکم عند کل مسجد کو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہر نماز کے وقت زینت پکڑو. بھائی مسجد کا ترجمہ نماز کیوں کر رہے ہو؟ خذوا زینتکم عند کل مسجد، کل مسجد کو تو پھر کل مسجد کا مطلب تو تمام مسجدیں ہوئی نا. پھر واک اینڈ والی مسجد میں بھی جاؤ، پھر بھٹائی باغ والی مسجد میں بھی جاؤ، پھر الخلیل مسجد میں بھی جاؤ، پھر سعودیہ والی مسجد میں بھی جاؤ، ترکی والی مسجد میں بھی جاؤ. تو مسجد جہاں سوانگ گارڈن میں بھی 400-500 مسجدیں یہیں سے بھی نکل جائیں گی. مسجد جھکنے کی جگہ. جو اللہ تعالیٰ نے تجھ کو آرڈر دیے ہیں ان کو بہت اچھے سے پرفارم کر. خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا، کھاؤ پیو، عیش کرو، عیش کی زندگی جیو. کلوا واشربوا ولا تسرفوا، حد مت کراس کرو. بے شک وہ حد کراس کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو لا مبدل لکلماتہ، اس کی کلام کو کوئی بدلنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا وہ سننے والا جاننے والا ہے. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اور اگر تم اکثریت کی پیروی کرو گے زمین کی، وہ تمہیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر دے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ اتبع ما اوحی الیک پہ نہیں چل رہے، وہ اس کی پیروی نہیں کر رہے جو اللہ نے وحی کی ہے. وہ کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ ان یتبعون الا الظن، وہ ظن کی پیروی کر رہے ہیں. وان هم الا یخرصون، اور وہ صرف اٹکل دوڑاتے ہیں. آگے حلال حرام کا چیپٹر سٹارٹ ہو رہا ہے، وہ انشاءاللہ تعالی ہم کل پڑھیں گے. صدق اللہ العظیم.